الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، اور آج کا پروگرام بھی انگریزی میں ہونے والا تھا۔ کچھ چند آدھے گھنٹے پہلے شیخ نے فرمایا کیونکہ آڈینس یہاں انگریزی بہت کم لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ صرف اردو جانتے ہیں، یا جو لوگ انگریزی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں، اسی لیے میں تقریر اردو میں کروں۔ اور کیونکہ میری تعلیم، جو میری اسٹڈیز انگریزی میں ہوئی، تو مجھے انگریزی پہ مہارت ہے۔ اردو تو بمبئی کی اردو بات کرتا ہوں میں، علی گڑھ یا لکھنؤ کی فصیح اردو مجھے نہیں آتی، لیکن کیونکہ آپ لوگ کو شوق تھا کہ اردو میں تقریر کروں تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی دین کی تقریر ہوتی ہے تو اس کے اندر لفظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور جب قرآن کا ترجمہ کرتے کوئی لفظ کے اندر کوئی غلط ہو جائے تو جو پیغام غلط پہنچ جاتا ہے تو اس سے کافی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں تقریر کی شروعات کے پہلے ہی آپ لوگ سے معافی چاہتا ہوں، اگر کچھ غلطیاں ہوں میرے اردو میں تو آپ انہیں نظر انداز کیجیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا تباہی۔ ہم پہلے یہ جانیں کہ دعویٰ کی معنی کیا ہوتی ہے، اور ہم سب جو اردو جانتے ہیں ہمیں دعوت کی معنی معلوم ہے، اور جب بھی ہم دعوت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں کھانے کی دعوت یا بریانی امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لنچ پارٹی اور ڈنر پارٹی۔ دعویٰ یا دعوت کے معنی کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، دعویٰ یا دعوت کی معنی ہوتی ہے بلانا، این انویٹیشن۔ اور انویٹیشن، بلانا اسی کو کر سکتے ہیں جو لوگ جو فیملی میں نہیں ہوتا ہے۔ این انویٹیشن کین اونلی بی گیون ٹو این آؤٹ سائڈر۔ دعوت ہم اسی کو دیتے ہیں جو ہمارے میں سے نہیں ہے، جو باہر میں سے ہے۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام پہ، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اور جب ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف، ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ لفظ دعوت خصوصاً غیر مسلمانوں کو جب ہم اسلام کا پیغام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام۔ لیکن یہ لفظ جو دعویٰ ہے یا دعوت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے بھی اسلام کے بارے میں، اور غیر مسلمانوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن خصوصاً یہ عربی لفظ دعویٰ غیر مسلمانوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسے اسلام کا اور علم دیتے ہیں، اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے اصلاح۔ اصلاح عربی میں ہوتا ہے کہ درست کرنا۔ تو جو مسلمان کو ہم زیادہ علم دیتے ہیں اسلام کے بارے میں، کس طریقے سے صلاح پڑھو یا اسلام کے بارے میں اور علم دیتے ہیں، اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے اصلاح۔ اور جب ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے دعویٰ۔ لیکن عام زبان میں ہم دعوت دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن خصوصاً دعویٰ غیر مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور آج کی تقریر کے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ میں سے ہے، سورہ نمبر 9۔ اور سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 قرآن شریف کے سب سے سخت سورہ ہے۔ قرآن شریف میں جتنے بھی سورے ہیں وہ میرے حساب سے سب سے سخت سورہ ہے، کیونکہ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے پورے قرآن مجید میں
جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. نہیں تو ہر سورہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے اس کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لیکن سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید کے سوروں میں سے سب سے سخت ہے. اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ سپوز آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کے ساتھ بریدہ کے سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور کوئی گنڈا یا کوئی موالی آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ سنیچ کر کے بھاگ جاتا ہے, چھین کے بھاگ جاتا ہے, آپ کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی آپ کے والدہ کا ہینڈ بیگ چھینے گا تو آپ اس کا پیچھا کریں گے, اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم, آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو گردن توڑ دوں گا, اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو پاؤں توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے, آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے. آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ اس گنڈے سے نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے اور کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو گردن توڑ دوں گا, اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو پاؤں توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے. اسی طریقے سے آپ جب سورہ توبہ پڑھیں گے پہلے 4-5 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک پیس ٹریٹی, صلح کا معاہدہ مشرکس اور مسلمس کے بیچ میں, جو مشرک سے مکہ کے اور مسلمان کے بیچ میں ایک صلح ہوتی ہے, ایک پیس ٹریٹی, اور اس صلح کو مشرک لوگ توڑ دیتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5ویں آیت پہ آتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی, اس ٹائم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سدھار لو 4 مہینے میں, 4 months ٹائم, نہیں تو جنگ اعلان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکوں سے کہ آپ کو 4 مہینے کا موقع دیتے ہیں, اگر آپ نہیں سدھرو گے تو جنگ اعلان. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں, جب وارننگ دیتے ہیں, جب تنبیہ دیتے ہیں, تو ڈائریکٹ موضوع پہ آتے ہیں. اسی لیے کچھ علماء کے نزدیک سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موضوع پہ ڈائریکٹ آتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں, جو آیت کا تلاوت میں نے اس تقریر کے پہلے کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. ابھی ہم مسلمان فائرنگ لائن میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں کل ان کان آباؤکم, کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو, وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو, وہ اخوانکم یا آپ کے بھائیوں ہو, وہ ازواجکم یا آپ کے بیوی یا آپ کے شوہر ہو, وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ کیا آپ کے والد سے یا آپ کے بیٹے سے یا آپ کے بھائیوں سے یا آپ کے بیوی سے یا شوہر سے یا رشتہ دار سے؟ اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. جو اپنی پوری جائیداد اکٹھا کی ہے, جو آپ جس کی تجارت کرتے ہیں, آپ جس گھر میں آپ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے, آپ کے بیٹوں سے, آپ کے بھائیوں سے, آپ کے بیوی یا شوہر سے, آپ کے رشتہ دار سے, آپ کی جائیداد جو آپ نے اکٹھا کی ساری زندگی, یا تجارت میں جس میں دھندا کرتے ہیں آپ, یا جس گھر میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ کو یہ 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے, اللہ سے یا اس کے رسول سے
یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے